السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني اعطيت بجوامع الكلم۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں اللہ رب العزت کے بعد، بعض از خدا بزرگ تو انہیں قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی عظیم ذات ہے تو وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بہت عظمت والی ہے، ایسے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی عظمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وانی اعطیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم، دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ مجھے ایسا کلام دیا گیا ہے کہ جس میں جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دینا کہ الفاظ تو چند ایک مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ سوچتے سوچتے دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے الفاظ میں اتنے معنی کیسے آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم و شان گفتگو میں سے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے
سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے ہیں۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی صحبت میں آتے ہیں۔ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 سال کی ڈیوٹی دے کے بحرین میں علاء الحضرمی کے ساتھ گورنر بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ سال کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تقریباً 2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتے ہیں اور تقریباً 5000 حدیثوں کے راوی ہیں۔ کسی نے جب ایک بڑا آسانی کا زمانہ آیا تو ایک دن ایک ریشم کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کر رہے ہیں، کہنے لگے اپنے آپ کو کہ اے ابو ہریرہ ایک وقت وہ بھی یاد کرو کہ جب تو مسجد کے اندر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوتا تھا اور لوگ ہوش میں لانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا تھا کہ گردن کو پاؤں سے دبایا جاتا تھا، کہ لوگ تیری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے اور تو مسجد میں پڑا ہوتا تھا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بے ہوش نہیں ہوتا تھا، اللہ کی قسم میں بے ہوش نہیں ہوتا تھا، مجھے بھوک لگی ہوتی تھی اور میں مسجد سے باہر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر چلا جاؤں اور میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک الفاظ ارشاد فرمائیں، چند ایک الفاظ اور کلمات ارشاد فرمائیں جو مجھ سے رہ جائیں۔ اتنی اہمیت اور اتنی ہمت کہ بے ہوش ہیں لیکن مسجد سے باہر نہیں جاتے کہ مجھ سے ایک حدیث نہ رہ جائے۔ تمام صحابہ سے زیادہ احادیثیں روایت کرتے ہیں۔ ان کا ایک فرمان ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان کے راوی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، صرف 3 الفاظ ہیں۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی مومن اور مسلمان کے لیے یہ حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے کہ آپ آئینہ اور شیشہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث کے میرے بھائی الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آئیے ذرا ان باتوں کو غور سے دیکھیں۔ آئینہ جب میرے بھائی ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں تاکہ اپنے چہرے اور عیب کو جو ہے دور کر سکیں، تو کیا اس چہرے کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم تو ہمیں اپنا چہرہ ہمارا دکھائے گا، یا دوپہر کو تو دکھائے گا اور صبح کو نہیں دکھائے گا، یا صبح کو دکھائے گا اور شام کو نہیں دکھائے گا؟ کیا اس چہرے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ اس آئینے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس طرح ایک آئینہ اپنے خریدنے والے کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے عیب جو اس کے چہرے پہ ہوتے ہیں، جن عیوب کو وہ خود نہیں دیکھ پاتا، وہ آئینہ اسے دکھاتا ہے، اور آئینہ کو جب بھی اٹھایا جائے وہ اپنا یہ نفع دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں۔ یہی چیز ایک مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کی خیر خواہی میں 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔ جب بھی ایک بھائی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی وقت لگا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی میرا یہ ٹائم ہے اور یہ ٹائم نہیں ہے، ہر ٹائم۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں اتنے فکر مند ہوتے تھے، اتنے فکر مند ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو یہ آیت نازل کرنی پڑی
لعلک باخع نفسک علی آثارہم الا یکونوا مؤمنین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو کیا آپ ان کے اس غم میں آ کے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے؟ 24 گھنٹے دن کو رات کو ہمیشہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو مومن کا آئینہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلی یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آئینہ اپنے اٹھانے والے کے لیے ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے، جب بھی آئینے کو دیکھا جائے وہ آپ کے عیوب اور آپ کے چہرے پہ لگے ہوئے نشانات کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کا آئینہ ہے کہ ہمیشہ اس کی خیر خواہی کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسری چیز جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 الفاظ میں مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بھائی آئینہ آپ نے خریدا بازار سے، آئینہ آپ نے خریدا بازار سے اور میں نے آئینہ آپ کا اٹھا کے اس کو اپنے چہرے کے آگے کر لیا، تو کیا وہ آئینہ میرا چہرہ دکھانے سے انکار کر دے گا؟ نہیں۔ آئینہ ہے، اس کو جو بھی اٹھائے گا، اس کو بچہ اٹھائے، اس کو بوڑھا اٹھائے، اس کو عورت اٹھائے، اس کو بچہ اٹھائے، بوڑھا جوان جو بھی اٹھائے گا، آئینہ اسی کی خیر خواہی کرتا ہے۔ جو بھی آدمی ہو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ فلاں ہے، میں نے اس کی تو خیر خواہی کرنی ہے اور اس کی خیر خواہی نہیں کرنی، یہ اس کے اندر تمیز نہیں۔ مومن کا آئینہ ہے کہ ہر ایک کی بھلائی کرتا ہے، جو بھی مومن اور مسلمان ہے اس کی ہمتن بھلائی میں لگا رہتا ہے، بندوں میں فرق نہیں کرتا کہ میں نے اس بندے کو قریبی کو تو فائدہ دینا ہے، اس کی تو خیر خواہی کرنی ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا جو ہے مجھ سے دور رہنے والا ہے، اس کی میں نے خیر خواہی نہیں کرنی۔ آئینہ یہ کبھی تمیز نہیں کرتا، تو مومن کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے نگہبان ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم مولوی صاحب ہو اور تم خطبہ دیتے ہو، تقریر کرتے ہو، تو نے کتنے لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، نہیں، یہ بھی سوال ہوگا۔ لیکن ہر ایک آدمی کلکم مسئول، اگر گھر میں کوئی ماں ہے تو وہ بھی مسئول ہے، اگر کوئی باپ ہے تو وہ بھی پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا ہے، اپنے جو تیرے تابع لوگ ہیں ان میں کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے بھائی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی یہ دیکھ بھال تو کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے بڑا بن جائے اور وہ جو ہے دنیا کی کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ جتنی ہم اپنے بچوں میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ سکول پہ ٹائم پہ پہنچ جائے، اسمبلی سے لیٹ نہ ہو، اس کا کوئی پیریڈ نہ رہ جائے، جتنا ہم اپنے بیٹے کو سکول پہ ٹائم پہ پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، کیا اتنی ہی کوشش ہم اپنے اسے لختے جگر کو فجر کی جماعت میں پہنچانے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اگر سکول پہ ٹائم پہ پہنچانا ہو تو ماں بھی لگی ہوئی ہے، بہنیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ہمارا ویرا کہیں 1 منٹ لیٹ نہ ہو جائے، ہر ایک لگا ہوا ہے۔ وہ بہانے بھی کرتا ہے تو اس کا بہانہ کوئی ایک نہیں مانا جاتا کہ یہ چھوڑو، یہ ہمیشہ کرتا ہے، اس کو زبردستی چھوڑ کے آؤ۔ لیکن فجر کی جماعت میں اس کو پہنچانا ہو تو خود اپنے اندر بہانے پیدا ہو جاتے ہیں کہ رات لیٹ سویا تھا، طبیعت خراب تھی، سر میں درد ہے، خیر ہے اس کے پڑھ ہی لے گا۔ مومن کا آئینہ ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ قریبی ہے، خواہ وہ دور ہے، جس نے بھی آئینے کو اٹھایا اس کی خیر خواہی کے لیے تیار ہے۔
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جسے امام نووی نے شرح مسلم میں بیان کیا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں کہ بازار سے میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام گیا اور بازار میں گھوڑوں کو دیکھا، ایک گھوڑا کا بڑا پسند آیا، گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو بلا کے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے آتا ہے اور فرماتا ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ گھوڑا بہت اچھا ہے اور یہ اس کا مالک ہے، یہ اس کو بیچتا ہے، یہ خرید لیں، بہت اچھا ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تیرا گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس کے 300 درہم لوں گا، 300 درہم میں یہ اپنا گھوڑا فروخت کروں گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو غور سے دیکھا، فرمانے لگے کیا یہ گھوڑا تو مجھے 400 درہم میں بیچے گا؟ کیا مجھے 400 درہم میں بیچے گا؟ اس نے کہا بھائی میں کیوں نہیں بیچوں گا، میں تو 300 مانگ رہا ہوں، اگر 400 مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ دوبارہ گھوڑے کو غور سے دیکھا، پھر آگے پیچھے گھومے، کہنے لگے بھائی جان کیا تم مجھے یہ گھوڑا 500 درہم میں دے گا؟ کہنے لگا بھائی میں کیوں نہیں دوں گا، یہ میں کیوں نہیں دوں گا، مجھے اور کیا چاہیے۔ تو دوبارہ جب وہ آدمی تیار ہوگا 500 درہم میں دینے لگے، پیسے دینے سے پہلے ایک دفعہ پھر گھوڑے کو دیکھا، کہنے لگے یار بھائی یہ کیا تم مجھے 600 درہم میں گھوڑا دے دے گا؟ کہنے لگا بھائی میں کیوں نہیں دوں گا۔ پیسے کو بڑھاتے گئے، جو 300 درہم کا گھوڑا تھا وہ 900 درہم دے کے خریدا۔ کسی نے پوچھا کہ اے جریر تو بھی عجیب آدمی ہے کہ تجھے وہ گھوڑا 300 درہم میں مل رہا ہے اور تم اس کی 2 گنا زیادہ قیمت دے کہ اس کو 900 درہم میں خرید رہا ہے، یہ کیا عقل مندی ہے؟ کہنے لگے او بھائی میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلمین، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت کی تھی کہ ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اب بیچارے اس کو اگر گھوڑے کی قیمت کا نہیں پتا ہے تو کیا میں بھی دھوکہ کر لوں اس کے ساتھ؟ اگر اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس گھوڑے کی اصل قیمت کیا ہے تو کم از کم میرا تو حق بنتا ہے کہ میں بتا دوں کہ بھائی اصل اس کی قیمت ہی ہے۔ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلمین، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ مومن کا آئینہ ہے کہ آئینہ کو جو بھی اٹھائے گا اس کی خیر خواہی کے لیے تیار ہوگا۔ حدیث دوبارہ آئیے انہی الفاظ پہ، تیسری چیز جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں سمجھانا چاہتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے۔ میرے بھائی آپ نے آئینے کو اٹھایا اور اس سے آپ نے چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کے رخسار پہ ایک تنکا اور ایک داغ لگا ہوا ہے، کیا وہ آئینہ اس ایک داغ کو 10 داغ بنا کے دکھائے گا یا ایک دکھائے گا؟ کیا اس داغ جو ایک لگا ہوا ہے 1 انچ کا اس کو 10 انچ بنا کے دکھائے گا؟ مومن کا آئینہ ہے، جتنا اس میں عیب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو رکھتا ہے، تنکے کو پہاڑ بنا کے اس کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ لو یہ تو یہ کرتا ہے، اگر یہ کرتا ہوگا تو پھر یہ بھی کرتا ہوگا، اگر یہ کرتا ہے تو پھر فلاں بھی کرتا ہوگا، فلاں بھی کرتا ہوگا۔ نہیں، مومن کا آئینہ ہے کہ ایک آئینہ انصاف کرتا ہے، کبھی اپنے دیکھنے والے پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ جتنا اس کا عیب ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر لے، تو جتنی اس کی کمی ہے اس کو اسی حد تک رکھتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے پہاڑ نہیں بناتا۔ مومن کا آئینہ ہے۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز ہمیں اس حدیث میں سمجھانا چاہتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے۔ میرے بھائی میں نے آئینہ اٹھایا اور آئینے نے دکھایا مجھے کہ میرے چہرے کے اوپر نہ 2-3 داغ لگے ہوئے ہیں، میں نے جو ہے اس کو آئینہ دیکھا اور وہ جو مطلوبہ داغ تھے ان کو صاف کر لیا اور آئینے کو رکھ دیا۔ میرے بعد آپ آئے اور آپ نے اس آئینے کو اٹھایا
تو کیا میرے عیبوں کو وہ آپ کو دکھائے گا؟ جو میں نے اس نے میرا نفع کیا، میری خیرخواہی کر دی کہ بھائی تیرے اندر یہ 3 چیزیں اس کو دور کر لے، بعد میں آ کے آپ نے آئینے کو اٹھایا تو کیا جو میرے اس نے عیب نکالے تھے وہ میرا چہرہ آپ کو دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ وہ ہمیشہ پردہ دری کرتا ہے، جو اس کی خیر خواہی کرتا ہے اسی کو کہتا ہے کہ بھائی تو یہ کر لے، میرے عیب دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے نہیں پھیلاتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے، خیر خواہی تو کرو اس کی، لیکن اس کے عیبوں کو دوسروں کے آگے جا کے نہ پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں سے پردہ ڈالیں گے۔ آج تو میرے بھائی اس کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو یہ یوں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کتنوں کو بتا دیں گے؟ 2 کو بتائیں گے، 3 کو بتائیں گے، 4 کو بتائیں گے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ جب اللہ رب العزت ایک انسان کے گناہوں کو نکال کے اولین اور آخرین کے سامنے دکھا دیں گے، کیا وہ شرمندگی زیادہ ہوگی یا یہ شرمندگی زیادہ ہوگی؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جس انسان کے عیب کو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ عیب پایا بھی جاتا ہے اس شخص میں تو پھر کیا حرج ہے؟ پھر کیا حرج ہے؟ ایک شخص کا میں عیب بھائی کو بتا رہا ہوں، یار یہ ایسا ہے، اور وہ واقعتاً ایسا ہے بھی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے، یہی تو وہ چغلی ہے۔ اگر اس کے اندر ایک چیز پائی نہیں جاتی اور پھر تو آگے اس کا پھیلا رہا ہے، تو یہ تو اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، یہ تو اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے۔ عیب تو پھیلانا یہی ہے کہ ایک اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور پھر بھی تو آگے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز ہو گئی ہے، ہاں چوتھی چیز یہ بتائی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، جس طرح آئینہ صرف دیکھنے والے کو چہرہ دکھاتا ہے، ایسے ہی مومن بھائی جس کی اصلاح کر رہا ہے اسی کو دکھاتا ہے کہ بھائی تو اتنا برا ہے، دوسروں کو جا کے اس کا چہرہ نہیں دکھاتا ہے۔ 5ویں چیز جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 الفاظ میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن۔ 5ویں چیز جو میرے بھائی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس 3 الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے بھائی، میں نے جو ہے آئینہ اٹھایا اور میں نے صبح ٹائم دیکھا کہ میرے رخساروں پہ یہ داغ لگا کھڑا ہے، ماتھے پہ یہ لگا ہوا ہے، ہونٹوں پہ یہ داغ لگا ہوا ہے، وہ مجھے آئینے نے دکھا دیا، میں نے جو ہے وہ چہرہ دھو لیا، آئینے کو رکھ دیا۔ 10 دنوں بعد جا کے میں دوبارہ آئینہ دکھاتا ہوں تو کیا 10 دن کا پہلا جو میرا چہرہ تھا وہ آئینے نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے یا اس کو نکال چکا ہے، یا اپنے ذہن کو صاف کر چکا ہے، یا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی برائی دیکھی اور اس کو قیامت تک تانے دیتے رہے کہ نہیں تو ایسا تھا بھائی، آج پھنے خاں بنا بیٹھا ہے، کل تو یہ تھا، یہ پاپی کرتا تھا، آج جو بڑا نمازی پرہیزی بن کے بیٹھا ہوا مسجد میں، اور تو یہ کرتوت کرتا رہا ہے، پہلے یہ تھا فلاں تھا۔ کیا آئینہ کبھی یہ کام کرتا ہے؟ مومن کا آئینہ ہے۔ اس کی مثال میرے بھائی یوں سمجھیے کہ ایک انسان، ایک بچہ جو ہے ایک نرسری میں پہلی کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ الف بے پے سے لکھتا ہے، کہیں وہ پاکستان کا نقشہ بنا دیتا ہے اور کبھی جو ہے افغانستان کا نقشہ بن رہا ہے اور کبھی کشمیر، کوئی ڈنڈا کدھر جا رہا ہے، کوئی ڈنڈا کدھر جا رہا ہے، اور وہ اپنے الف بے سے لکھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اور آپ نے اس کی کاپی لی اور اپنے بکسے میں سنبھال کے رکھ لی، 16-17 سال بعد وہی بچہ ایک بڑا خطاط بن جاتا ہے اور خطاطی کرتا ہے، بہترین خطاط ہے۔ آپ جا کے اس کو کاپی دکھاتے ہیں، لو یہ دیکھ لو، آج سے 16 سال پہلے پھر یہ حالت تھی، آج کا پھنے خواہ بن کے بیٹھا ہو،
تو بھی وہ بندہ ہے. کیا ایسے کرنے والے کو کوئی انسان عقل مند کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. مومن کا آئینہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے بھائی کو بتا دیا کہ بھائی تیرے اندر یہ عیب ہیں، ان کی اصلاح کر لے، ان کو دور کر لے، اور پھر اپنے ذہن کو صاف کر دیا، اس کے عیب کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پیچھے ہو لیے، 3 دن اس کے پاس رہتے ہیں. 3 دن رہنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تیرے پاس رہا ہوں، میرا رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیرے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن نہ تو کوئی زیادہ تہجد پڑھتا ہے، نہ تو کوئی زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھ سے زیادہ کوئی روزے وغیرہ رکھتا ہے. آخر تیرا کیا عمل ہے؟ تیرا عمل کیا ہے جس کے بنا پر تجھے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے؟ تو کہتا جی میرا کوئی عمل نہیں، سوائے یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل سے ہر ایک بھائی کو معاف کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اللہ اگر کسی نے مجھ کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی بھی کی ہے، کسی نے میرے لیے کوئی برا بھی کہا ہے، تو میں ہر ایک سے اپنے ذہن کو، اپنے سینے کو صاف کرتا ہوں. مومن کا آئینہ ہے کہ آئینہ اگر اپنے اندر اس کے پرانے عیبوں کو محفوظ نہیں رکھتا تو ایک مومن بھی اگر دوسرے کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے عیبوں کو اپنے دل میں محفوظ نہیں رکھتا ہے. 6 چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 الفاظ میں مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. ان 3 الفاظ میں 6 چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. میرے بھائی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے آئینہ اٹھایا اور آئینے کو میں نے اپنے سامنے کیا، اور اس نے کہا کہ بھائی تیرے چہرے اوپر یہ بھی داغ لگا ہے، یہ بھی داغ لگا پڑا، یہ جی ہے، یہ بھی. مجھے بڑا غصہ آیا، بھائی اس نے میرا چہرہ بڑا مجھے برا کر کے دکھا دیا ہے. مجھے غصہ آیا اور میرے آئینے کو تھا دیوار سے مارا. اس بیچارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ذرے ذرے ہو گئے. میں نے غصے سے تو اس بیچارے کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور پھر میں اس کا جاتے جاتے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتا ہوں اور اپنے سامنے کرتا ہوں. تو کیا وہ میرا چہرہ دکھانے سے انکار کر دے گا؟ میں نے اس کو مار دیا، اور تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ تھپڑ لگا دیا، یہ کر دیا. اور کیا وہ اس کا بدلہ لے کے اپنی خیرخواہی چھوڑ دیتا ہے یا اپنی اس خیرخواہی کو برقرار رکھتا ہے؟ کیا وہ اپنی خیرخواہی کو میرے بھائی برقرار رکھتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ اسی طرح برقرار رکھتا ہے. جو وہ کام مار کھانے سے پہلے کر رہا تھا وہی کام مار کھانے کے بعد بھی اپنی وسعت کے مطابق کر رہا ہے، اپنی خیرخواہی کو روکتا نہیں. مومن کا آئینہ ہے. اگر کہیں سے اگر آگے مد مقابل میں جب خیرخواہی کرتا ہے اپنے اصول پہ رہتے ہوئے، اور آگے سے تکالیف آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں اپنی خیرخواہی سے باز نہیں آتا، اپنی خیرخواہی سے باز نہیں آتا، بلکہ صبر سے کام لیتا ہے. ان مصائب کو برداشت کر کے بھی پھر بھی خیرخواہی کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک چھوٹی صورت میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سارے خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 اعمال ہیں. اللہ سے ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے اور حق کی وصیت کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرتے رہے. صبر کی وصیت کرتے رہے. جب صبر کی وصیت کرتے رہے تو سارے انسانوں سے بہتر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ بھائیوں نے بچپن میں یہ کیا، کنویں میں پھینک دیا، حسد کیا، مصر میں قافلے نے اٹھا کے مصر میں لے جا کے بیچ دیا. ایک وقت پر وہ بھی آیا کہ وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا تھا، وہی یوسف جو کنویں میں پھینکا گیا تھا،
ایک وقت جو ہے بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھا دیا کہ وہ بھائی جو پھینکنے والے تھے وہی ممتا بن کے سامنے آئے کھڑے ہوئے، ممتا بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ غلہ لینے آئے کھڑے ہیں۔ جب آپس میں پہچان ہو جاتی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی یوسف ہے، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم وہی یوسف ہے جسے ہم نے تمہیں ڈھونڈا تھا؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، کہتے ہیں ہاں ہاں جی ہاں میں وہی یوسف۔ آگے فوراً سوال یہ آنا تھا، فوراً سوال یہ آنا تھا، وہ تجھے تو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، تو کیسے بادشاہ بن گیا، کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس کا فوراً جواب دے دیا، خود ہی پوری زندگی کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس پورے واقعہ کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے مصائب میں، انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اللہ رب العزت کبھی ایسے احسان اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آج اینٹ کا جواب پتھر سے تو دینے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن اینٹ کھا کے بھی پھر بھی اس کو کہنے والے بھائی بس کر لے یہ بہت کم ملیں گے۔ یہی یوسف علیہ السلام جب بھائی سامنے کھڑے ہیں، کہنے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و زیادتیاں کرنے والے وہ اہل مکہ جنہوں نے پورے اپنا جبل لگا دیے، اپنی جتنی ہمت کی طرف کر دی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بچا لیا، پھر وہی جب فاتح ہے مکہ کے فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، اور وہی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ جانے کے لیے بھی داخل ہونے دیا تھا وہ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جواب وہی ہے، زبان پہ وہی الفاظ ہیں، الیوم یوم الملحمہ۔ کسی نے آواز لگائی اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے لڑائی کا دن ہے، آج پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط تھا، آج بدلے کا دن ہے۔ فرمانے کے نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ انہی لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے وہ بھی فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی اس حدیث کے اندر چند ایک چیزیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ 3 الفاظ میں اتنا بڑا مفہوم یہ میں اور آپ نہیں رکھ سکتے، یہ صرف وہی ہستی رکھ سکتی ہے جسے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا کی ہے۔ دو چیزیں اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی۔ آئینہ مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آئینہ کا کام یہ ہے اور مومن بھائی کا بھی کام یہ ہے، لیکن جو آئینہ دیکھتا ہے، جو انسان خود آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا وہ آئینہ دیکھ کر اس کو جو ہے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے وہاں پھینک دیتا ہے، یا اس کو جو ہے تسلی سے حفاظت سے رکھتا ہے کہ کل بھی تو اس نے میرے کام آنا ہے، آج میں اس نے میرا اتنا فائدہ کیا ہے تو میں اس کو پاؤں سے ٹھوکرے مار کے وہاں کو رکھوں، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، یا یہ کہ اس کو جو ہے نا پھینکتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی میرے بھائی مومن کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کی کسی نے خیر خواہی کر دی ہے اور کہہ دیا کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، کیا اس کے نتیجے میں اس کو مارا جائے گا یا اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا، یا اس کے جو ہے احسان کو مانا جائے گا؟ میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو میرے عیب مجھے آ کے بتا دے، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو میرے عیب آ کے مجھے بتا دیتا ہے۔
تو میرے بھائی یہ مختصر سی باتیں تھیں، ایک عام سی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک چھوٹی سی حدیث میں بتا دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہن پڑھ لو۔ ہاں جی السلام علیکم۔ آپ کہاں پھر رہے ہیں بھائی؟ میں بھی حافظ بھاگ رہا ہوں۔ حافظ کے پاس؟ ہاں جی یہی سر کے پاس۔ کون ہے؟ ایسے بیٹھے تھے؟ فارغ ہو گئے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے پہنچے؟ گھر ساری خیریت تھی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس یار اللہ کی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اتنی آواز آتی رہی ساری صاف سمجھ آئی تھانوں؟